گے، ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے۔ آخری بات، ایک بہت بڑی بیماری ہے، نوجوان طبقہ جو کمانے لگ پڑتا ہے اپنے والدین کو سارے پیسے نہیں دیتا۔ یہ نوجوانوں کے لیے بات ہے۔ بچہ جب بڑا ہوا، والدین نے اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو باہر بھیجا، اس کو کاروبار سیٹ کر کے دیا، اگر کچھ بھی نہیں نہ کر کے دیا تو وہ والدین کا وہ احسان یاد رکھ لے کہ جو جب اس کو ہوش نہیں تھی تو اس کے والدین نے اس کو اٹھایا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور میں سارا دن کمائی کرتا رہتا ہوں، میرا والد آتا ہے اٹھا کے سامان لے جاتا ہے، مجھے کمانے کا کیا فائدہ، سارا مال تو میرا باپ لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نوجوان سن، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ تو جب انسان ہے ہی اپنے باپ کا تو اس کا مال بھی تو اس کے باپ کا ہوا۔ تو آج نوجوان اپنے ماں باپ سے پیسے چھپا کے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سمجھنا چاہیے ان کو۔ ذرا کمانے لگ پڑے، ادھے پیسے جیب کے تھوڑے جے لگ دے لگانے ماں پیو۔ آپ جتنے پیسے ہو آپ والدین کی تلی پہ رکھیں، آپ دیکھ لینا رب خوش ہو کہ ان پیسوں کو ڈبل نہ کر دے تو پھر کہنا۔ لیکن جب تو چھپا چھپا کے رکھے گا تو سراسر رب کی نافرمانی کر رہا ہے تو تم بتا کیسے بخشا جائے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے بانٹنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑھتا ہے۔ اور یار جی تو والدین راضی ہون تے تو انہاں دی تلی تے پیسہ رکھیں تے 10 ماں پہ دعا کر کے تیرے پیسہ کٹنا ہے کہ تیرا ودنا ہے؟ ودے گا، کیوں؟ تیرا باپ تیرے پہ راضی ہے، تیری ماں تیرے پہ راضی ہے۔ یہ میں نے آپ کو نارمل ایکسپیرینس بتایا۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آتا تھا، میں نے اس کو کہا جی بابا جی تواڈے گوڈیاں دا مسئلہ ہے، تانوں 3 مہینے لگنے نے۔ کہتا ہے جی میں نے باتیں ہوئی، میں نے اس کو پوچھا کہ تیرے کنے پتر نے؟ وہ پکھڑے والی گاؤں کا ہے۔ کہتے جی 2 پتر نے، ایک امریکہ ہوندا ہے ایک کینیڈا ہوندا ہے۔ اگلے دن وہ 24 گھنٹے کے بعد جب آیا اس کا بیٹا ساتھ کھڑا، میں نے کہا تسی کون ہو؟ جی بیٹا، میں کہا ایسا تسی تے کہندے میرا پتر باہر ہے۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں دسیا کہ ڈاکٹر نے 3 مہینے لگنے نے، میں راتی دسیا سویرے 11 بجے میرا پتر کینیڈا تو تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ کیسے اتنا تابعہ دار، تو بڑی بڑی تابعہ دار بھی اس کے ساتھ بڑے خراب لوگ بھی ہیں۔ ایسے ہی وہ ایک شخص تھا، ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ بات سرکار سے پوچھی، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 215 ہے، حضور آپ ہمیں بتائیں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، کس پہ خرچ کریں؟ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں ہم خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں؟ تو سرکار نے فرمایا یسألونک، وہ بندہ کہنے لگا حضور آپ بتائیں کہ ہم کس پر خرچ کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کل ما انفقتم من خیر، خیر کے کاموں میں خرچ کرو۔ سوال اس نے کیا کیا؟ یسألونک ماذا ينفقون، تم پوچھتے ہو کہ ہم خرچ کس پہ کریں؟ تو محبوب آپ فرما دیجئے کل ما انفقتم من خیر، تم خیر کے کاموں میں خرچ کرو۔ اب خیر کا کام کیا ہے؟ فللوالدین، والدین کے لیے خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو۔ اور یار کتنا نیکی کا کام ہے، رب نے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، راہ چلنے والے مسافر کا بعد میں ذکر کیا۔ خرچ کرنے والے کاموں میں جو خیر ہے، خیر میں جو سب سے پہلا خرچ بتایا وہ والدین کے اوپر کا خرچ بتایا۔ وہ صحابی رسول پوچھے حضور بتائیے کس پہ خرچ کریں؟ تو جس پہ قرآن آ جائے، وہ سوچے تو صحیح کتنا اہم ٹاپک ہوگا کہ جس پر آپ کو قرآن اتارنا پڑ گیا۔ محبوب یہ پوچھتے ہیں خرچ کس پہ کرے؟ آپ فرما دے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم فرما دو نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، تو وہ کام یہ ہے ماں باپ، رشتہ دار جو قریبی ہوں، اور یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اور راہگیر کرنے والوں کے لیے، اور جو بلائی کرو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ والدین کے اوپر خرچ کرنا کوئی تنگی نہ سمجھا کریں، یا اپنی